اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 اور اس سلسلہ مبارک کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب ہیں، یہ آیت نمبر 36 ہے۔ میرے پیارو، اس سے قبل بھی کئی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو خاص طور پر یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا ہے، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک خاص توجہ دلائی ہے کہ یہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جیسے یہود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہفتے کے روز ایک واضح حکم دیا کہ مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے ایک چالاکی کی کہ مچھلیوں کو گھیر لیا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اندر اس طرح کا استہزاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ میرے پیارو، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں اس طرح کی تعویلات کرتے کہ جس سے دین کا حلیہ بالکل، احکام کا حلیہ بالکل بگڑ جاتا، اور اس دین متین جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں بھی وہ کیڑے نکالنے لگے۔ جیسے یہود و نصارہ نکال رہے تھے، ایسے ہی مشرکین مکہ نے بھی اسی روش کو اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین سے خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے برات کا اظہار کریں جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ میرے پیارو، ایک تو وہ لوگ تھے جو یہود و نصارہ دین کا مذاق اڑا رہے تھے اور آج بھی اڑا رہے ہیں۔ کفار و مشرکین دین کے اندر طرح طرح کی کیڑے نکالتے ہیں، لیکن اب ایک دوسری صورتحال یہ ہے کہ خود وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی آج یہ بات کہہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ قرآن حکیم اگلے لوگوں کا قصہ ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور اس سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو بطور ہدایت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی حرمت نازل فرمائی، لیکن آج یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے اس کا سبسٹیوٹ دیں، پہلے مجھے اس کا متبادل دیں، تب میں اس کو چھوڑوں گا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا حکم آ جائے اور ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اسی طرح دیگر کئی معاملات میں آج کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص
ऐसी ऐसी हुज्जत बाजी करता है कि अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे तमाम लोगों के साथ दोस्ती करने से भी मना फरमा दिया ईमान वालों को जो दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं। एक छोटी सी छोटी बात के नबी अलैहिस्सलाम ने मर्द के लिए जो सतर का हुक्म अता फरमाया वो कम अज कम नाफ से घुटनों तक है, लेकिन अजीब सूरत हाल है कि इसे उड़ा दिया गया। औरत के लिए सतर जिस चीज़ को करार दिया गया कि वो सर के से लेकर पाँव के नाखनों तक सतर है, उसने उसका मजाक उड़ा दिया। मेरे प्यारों, ये दीन का मजाक उड़ाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हरगिज़ पसंद नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत मुबारक से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके आखिर में फरमा रहे हैं कि वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर अल्लाह से डरो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकाम नाज़िल हुए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। अगर तुम उससे एहराज करोगे तो गोया तुम ईमान वाले नहीं हो, और फिर अल्लाह की उस पकड़ का इंतज़ार करो।